پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں ایک کیس درج ہوتا ہے جس میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ قادیانیوں نے قرآن مجید کی آیات میں تحریف کی ہے، ان آیات کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے اور ان کو چھاپ کر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کیس کیا گیا کہ اس کو روکا جائے اور ان مجرموں کو سزا دی جائے، لیکن عدالت فیصلہ کیا سناتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جو جس طرح کرتا ہے اس کا یہ حق ہے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی اشاعت کرے۔ لیکن وہ جو معاملات ہیں کہ کیا یہ واقعی قادیانی ایک مذہب ہے، ان کو اس طرح کی مذہبی آزادی ہے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ لیکن تحریف قرآن روکنے کے لیے جو کیس کیا گیا، اسی تحریف قرآن کو قرآن کی ایک اور آیت پڑھ کر اس میں تحریف کر کے ان کو تحفظ دیا گیا، یعنی تحریف قرآن کو تحفظ دینے کے لیے ایک اور آیت میں تحریف کر دی گئی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا درست معنی اور مفہوم علماء نے بیان کیا ہے، جو سوشل میڈیا پر موجود بھی ہے، کئی ویڈیو ہیں۔ اگر ایک بندہ پاکستان کا شہری ہے، اس پر پاکستان کا آئین ماننا لازمی ہے، وہ پاکستان کا آئین مانے گا۔ لیکن ایک بندہ جب پاکستانی نہیں ہے، غیر ملکی ہے، اور وہ اپنے ملک میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا اور اس میں کوئی جبر نہیں ہے، ضروری نہیں، مجھ پر جبر نہیں کیا جا سکتا کہ میں پاکستان کے آئین کو مانوں، اور واقعی وہ اس بات میں درست ہے کہ پاکستان کا آئین ماننے پر اس پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے۔ لیکن جب ایک بندہ پاکستان کا شہری بن جاتا ہے، جب وہ پاکستان کی نیشنلٹی لے لیتا ہے، وہ جب یہ کہے کہ میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، تو اس پر قانون حرکت میں آئے گا، کیس بھی ہوگا، اس کو قید بھی کیا جائے گا، اور جو آئین کے مطابق اس کی سزا بنتی ہے وہ اس کو دی جائے گی۔ تو یہی دیکھیں کہ جب ایک بندہ مسلمان نہیں ہے تو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اس کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، کیونکہ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ اقرار کرے زبان سے اور ساتھ دل میں تصدیق بھی موجود ہو۔ تو جب ایک بندے کے دل میں تصدیق ہی موجود نہیں ہوگی، آپ زبردستی اس کے زبان سے کہلوا بھی لیں گے تو وہ مسلمان تو نہیں ہوگا۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اس کو زبردستی آپ مسلمان نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لے کہ میں مسلمان ہوں، اب اس پر جبر ہوگا۔ جبر یہ ہوگا کہ اگر وہ چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ نہیں کہ وہ چوری کرنے کے بعد کہے کہ دین میں زبردستی نہیں، آپ میرا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ یا وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر حد لگے گی، اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جھوٹ بولوں گا کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے۔ تو یہ غلط معنی اور مفہوم ہے جو اس فیصلے میں سنایا گیا، جو فیصلے میں اس کو دلیل بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے متصل، یعنی جتنا حصہ یہ کوٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد متصل اس کی وضاحت بھی کر دی کہ لا اکراہ فی الدین ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن ہم نے ہدایت اور گمراہی کو خوب واضح بھی تو کر دیا ہے۔ ہدایت بھی واضح ہے، گمراہی بھی واضح ہے، تو لہٰذا دین میں اب جبر نہیں ہے، اب کوئی ہدایت کی طرف جاتا ہے یا گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا، ایک تو سراسر گمراہی پر مبنی ہے کہ قرآن کی آیات کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے، دوسرا یہ کہ ایک طرف قادیانی ہیں جو قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، ترجمے بدل رہے ہیں، پھر آپ انہی کو قرآن کی یہی آیت پڑھ کر مس کوٹ کر کے اس کو اپنے معنی اور محمل سے ہٹا کے ان کو تحفظ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ہدایت اور گمراہی کو تو واضح کر دیا ہے۔ تو پھر آپ ہدایت اور گمراہی کو کیوں گڈمڈ کر رہے ہیں، کیوں ان کو آپس میں مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، تو اس کو اسلامی اقدار پر ہی چلانا چاہیے۔